بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ الحدید یوٹیوب چینل اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہے اسلامی تاریخی واقعات کے سلسلے میں آج غزوہ احد کی تیسری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ سن 3 ہجری۔ سمرہ بن جندب کی ماں اب مری بن سیان بن سالبہ ابو سعید الخدری کے چچا کے زیر نکاح تھی۔ اس طرح سمرہ مری کے ربیب تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کا معائنہ کر کے ان میں سے کم عمر لوگوں کو واپس کر دیا، ان میں آپ نے سمرہ کو واپس کیا اور رافع بن خدیج کو لڑائی میں شرکت کی اجازت دی۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مربی مری بن سنان سے کہا کہ باوا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع بن خدیج کو اجازت دی اور مجھے واپس کر دیا، حالانکہ میں اسے کشتی میں ٹپک دیتا ہوں۔ مری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کم سن کہہ کر آپ نے میرے بیٹے کو واپس کر دیا اور رافع بن خدیج کو اجازت دی ہے، حالانکہ میرا بیٹا اسے ٹپک دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کرائی۔ سمرہ نے رافع کو گرا دیا، آپ نے ان کو اجازت دے دی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر بنو حارثہ کی پتھریلی زمین میں آئے۔ گھوڑے نے اپنی دم ماری، وہ تلوار کے کتے کو لگی جس سے تلوار نیام سے باہر نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فال لینے کے دل دادا تھے فرمایا آج تلوار والے کو بھی معافی نہیں، اپنی تلوار سنبھالو، میں سمجھتا ہوں کہ آج تلواریں نکل کر رہیں گی۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو ہمیں دشمن کے پاس ریت کے ٹیلوں میں سے ہو کر اس طرح پہنچا دے کہ ہم ان کے سامنے برآمد نہ ہوں۔ بنو حارثہ بن حارث کے ابو حشمہ نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے چلتا ہوں۔ آپ نے اسے آگے کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو حارثہ کے پتھریلے میدان میں سے لے کر ان کے کھیتوں میں لے آیا اور انہیں وہ مربع بن قیزی کے کھیت میں لایا۔ یہ ایک منافق تھا جسے کم نظر آتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی آہٹ سن کر ان کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو میں تمہارے لیے اس بات کو جائز نہیں قرار دیتا کہ تم میرے احاطہ میں گھسو۔ اس نے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا کر کہا اے محمد، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ مٹی صرف تمہارے منہ پر پڑے گی تو میں اسے تمہارے منہ پر مار دوں۔ اس کی اس گستاخی پر مسلمان اس کو قتل کرنے لپکے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ جس طرح یہ آنکھ کا اندھا ہے اسی طرح اس کا دل بھی اندھا ہے۔ مگر اس ممانعت سے پہلے ہی بنو الاشل کے سعد بن زید نے لپک کر اپنی کمان اس کے سر پر ماری جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سمت چلے گئے اور احد سے اس راستے پر آئے جو پہاڑ کی سمت والے وادی کے کنارے تھا۔ اس طرح آپ نے اپنی پشت اور چھاؤنی کو پہاڑ کی طرف کیا اور فرمایا کہ جب تک ہم لڑائی کا حکم نہ دیں کوئی نہ لڑے۔ قریش نے اپنی سواری کے جانور اور دوسرے مویشیوں کو چرنے کے لیے سمگا کے مسلمانوں کے کھیتوں میں چھوڑ دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حکم لڑائی کی ممانعت کر دی، ایک مسلمان نے کہا کہ بنو کیلا کے تمام کھیت چرا لیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ آپ کے ساتھ صرف 700 مسلمان تھے۔ قریش نے بھی جنگ کے لیے صف بندی کی، ان کی تعداد 3000 تھی۔ ان کے ساتھ 200 سوار تھے جن کو انہوں نے اصل جماعت سے ہٹا کر خالد بن ولید کی قیادت میں اپنے میمنہ پر متعین کیا تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل ان کے میسرہ پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدر اندازوں پر بنو
عمرو بن عوف کے عبداللہ بن جبیر کو جو اس روز اپنے سفید کپڑوں کی وجہ سے نمایاں تھے مقرر فرمایا۔ ان کی تعداد 50 تھی اور فرمایا کہ چاہے لڑائی کا رنگ ہمارے موافق ہو یا مخالف، تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اور ہمارے عقب سے یورش نہ کرنے دینا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرہیں پہن کر مارکہ میں برآمد ہوئے تھے۔ جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکوں سے مقابلہ ہوا، آپ نے عبداللہ بن جبیر کی امارت میں چند آدمیوں کو قدر اندازوں کے سامنے بٹھا دیا اور فرمایا کہ تم اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، چاہے تم ہم کو دشمن پر کامیاب ہوتا ہوا دیکھو یا ان کو ہم پر غلبہ پاتا ہوا دیکھو، تب بھی ہماری مدد کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ مگر جب مقابلہ ہوا، مشرکین بھاگے، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے فرار کے لیے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا کہ ان کے پازیب دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے شور مچایا، غنیمت غنیمت۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا کہ ٹھہرو، کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں رہا؟ مگر انہوں نے کچھ نہ سنی اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے چل دیے۔ اللہ نے اس پاداش میں خود ان کے منہ لڑائی سے موڑ دیے اور 70 مسلمان شہید ہوئے۔ ابو سفیان 3 شوال کو احد آ کر فروکش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے برآمد ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کو اس کے لیے دعوت دی، وہ جمع ہو گئے۔ آپ نے زبیر کو رسالہ کا امیر مقرر کیا۔ اس روز ان کے ساتھ مقداد بن الاسود القزی بھی تھے۔ آپ نے اپنا علم قریش کے مصعب بن عمیر کو دیا۔ حمزہ بن عبد المطلب کو آپ نے اپنے آگے بھیج دیا تھا، یہ حسر آئے۔ مشرکین کی سمت سے خالد بن ولید، جس کے ہمراہ اکرمہ بن ابی جہل تھا، لڑنے کے لیے سامنے آئے۔ آپ نے زبیر کو بھیجا اور کہا کہ خالد بن ولید کے سامنے جا کر میرے حکم تک ٹھہرے رہو، اور دوسرے سواروں کو آپ نے دوسری سمت جا کر تا حکم ٹھہرانے کا حکم دیا۔ ابو سفیان لات اور عزا کو ساتھ لیے ہوئے میدان میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو حملہ کا حکم بھیجا۔ انہوں نے خالد بن ولید پر حملہ کیا، اللہ نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو شکست دی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے مومنوں سے اپنی نصرت کا وعدہ کیا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمی اپنے عقب میں بھیج کر ان کو ہدایت کی تھی کہ وہ وہیں ٹھہریں، کسی حال میں وہاں سے حرکت نہ کریں۔ اگر ہمارا کوئی آدمی بھاگ کر جاتا ہو، اسے روک کر پلٹا دیں اور کسی دشمن کو عقب سے یورش نہ کرنے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کفار کو مار بھگایا۔ جو لوگ آپ کے عقب میں حفاظت کے لیے متعین کیے گئے تھے، انہوں نے مشرکین کی عورتوں کو پہاڑ پر چڑھتا اور دوسرے مال غنیمت کو پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، اور قبل اس کے کہ دوسرے آ کر اس پر قبضہ کریں، تم اسے اپنے قبضہ میں کرو۔ اس پر دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنی جگہ ٹھہرے رہتے ہیں۔ اسی موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، تم میں بعض دنیا کے طالب ہیں۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو غنیمت کے ارادے سے اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم میں بعض آخرت کے طلبگار تھے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں اپنی جگہ جمے رہتے ہیں۔ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ اس روز کے واقعہ سے پہلے مجھے اس بات کا خیال بھی نہیں آیا تھا کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی بھی دنیا اور متاع دنیا کا طالب ہوگا۔ اب طلحہ بن عثمان مشرکوں کے علمبردار نے میدان میں نکل کر کہا، اے محمد کے ساتھیوں، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہم کو تمہاری تلواروں کے ذریعہ بہت جلد دوزخ میں لے جائے گا، اور تم کو ہماری تلواروں کے ذریعے فوراً جنت میں داخل کر دے گا۔ لہٰذا کوئی مرد میدان ہے جسے اللہ میری تلوار سے فوراً جنت میں لے جائے، یا اس کی تلوار سے مجھے
دوزخ دکھائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس وقت تک تجھ کو نہ چھوڑوں گا جب تک اپنی تلوار سے تجھے جہنم واصل نہ کر دوں یا تیری تلوار سے خود جنت میں نہ جاؤں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا پاؤں قطع کر دیا۔ وہ اس طرح گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ کہنے لگا، اے میرے بھائی، میں تم کو اللہ اور اپنی قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے نہ مارو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی۔ صحابہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے کیوں اس کا کام تمام نہ کر دیا؟ کہنے لگے کہ میرے چچیرے بھائی کی جب شرمگاہ عریاں ہو گئی، اس نے مجھے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا، مجھے شرم آ گئی۔ پھر زبیر بن عوام اور مقداد بن الاسود نے مشرکین پر حملہ کیا اور ان کو مار بھگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حملہ کیا اور ابو سفیان کو بھگا دیا۔ خالد بن ولید مشرکین کے افسر رسالہ نے لڑائی کا یہ رنگ دیکھ کر حملہ کر دیا۔ قدر اندازوں نے تیروں سے ان کی خبر لی، جس سے خالد رک گیا، مگر اس کے بعد جب قدر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مشرکین کے پڑاؤ کے عین وسط میں مال غنیمت کو سمیٹنے میں مشغول دیکھا، وہ بھی سمیٹنے کے لیے دوڑے، مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور یہیں ٹھہرتے ہیں، مگر ان کا بیشتر حصہ مال سمیٹنے کے لیے اصل فوج میں جا ملا تھا۔ خالد نے جب دیکھا کہ اب بہت کم قدر انداز رہ گئے ہیں، اس نے پھر حملہ کر کے قدر اندازوں کو قتل کر دیا اور ان سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر حملہ کیا۔ مشرکین نے جب دیکھا کہ ان کا رسالہ جنگ میں مصروف ہے، انہوں نے جنگ کے لیے ایک دوسرے کو للکارا۔ اب سب نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور بے درے قتل کر دیا۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلامی تاریخی واقعات والی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔